السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری سیریز شروع ہے اقوال زریں کا انسائکلوپیڈیا۔ اس پہ ہم مختلف لوگوں کے اقوال آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو حضرت امام ابو حنیفہ جو کہ امام اعظم کے لقب سے مشہور ہیں، ان کے اقوال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عقائد کے بارے میں عوام سے گفتگو کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو شخص علم کا مزاج نہیں رکھتا، اس کے سامنے علمی گفتگو کرنا گویا اس کو اذیت دینا ہے۔ ہر کسی کی دعوت قبول نہ کرو اور نہ ہر کسی سے تحائف لو۔ رذیل اور گھٹیا لوگوں سے دوستی نہ کرو، جن کا ظاہر اچھا نہیں اس سے بھی ملاپ نہ کرو۔ علم نفع حاصل کرنے کے لیے سکھلایا یا سیکھا جائے تو دل میں گھر نہیں کرتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کے درباریوں کے متعلق جو نصیحتیں تھیں وہ بھی آپ سے شیئر کر دیتے ہیں۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ درباریوں کے بارے میں فرماتے تھے، بادشاہوں کے پاس بہت کم آمد و رفت رکھنا، جب تک کوئی خاص ضرورت نہ ہو دربار میں نہ جانا کہ اپنا اعزاز و وقار قائم رہے۔ بادشاہ اگر تم کو عہد قضا پر مقرر کرنا چاہے تو پہلے دریافت کر لینا وہ تمہارے اجتہاد سے موافق ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ سلطنت کے دباؤ سے تم کو اپنی رائے کے خلاف عمل کرنا پڑے۔ جس عہدہ اور خدمت کی تم میں قابلیت نہ ہو ہرگز قبول نہ کرنا۔ اگر کوئی شخص شریعت میں کسی بدعت کا موجد ہو تو اعلانیہ اس کی غلطی کا اظہار کرنا کہ اور لوگوں کو اس کی تقلید کی جرأت نہ ہو۔ اس بات کی کچھ پرواہ نہ کرنا کہ وہ شخص جاہ و حکومت رکھتا ہے، کیونکہ اظہار حق میں خدا تمہارا مددگار ہوگا اور وہ اپنے دین کا آپ محافظ و حامی ہے۔ خود بادشاہ سے اگر نامناسب حرکت صادر ہو تو صاف یہ کہہ دینا کہ آپ کو آپ کی غلطی پر مطلع کر دینا میرا فرض ہے۔ پھر بھی نہ مانے تو تنہائی میں سمجھانا کہ آپ کا یہ فعل قرآن مجید اور احادیث نبوی کے خلاف ہے۔ اگر سمجھ گیا تو خیر، ورنہ خدا سے دعا کرنا کہ اس کے شر سے تم کو محفوظ رکھے۔ معمولات زندگی کے متعلق ان کی چند ہدایتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ معمولات زندگی کے بارے میں آپ فرماتے تھے، زندگی کے معمولی کاروبار کے متعلق بھی نہایت عمدہ ہدایتیں ہیں ان کی۔ وہ فرماتے تھے، تحصیل علم کو سب پر مقدم رکھنا، اس سے فراغت ہو چکے تو شادی کرنا، ایسی عورت سے شادی نہ کرنا جو دوسرے شوہر سے اولاد رکھتی ہو، عام آدمیوں سے اور خصوصاً دولت مندوں سے کم میل جول رکھنا، ورنہ ان کو گمان ہوگا کہ تم ان سے کچھ توقع رکھتے ہو۔ بازار میں جانا، دکانوں پر بیٹھنا، راستہ یا مسجد میں کوئی چیز کھا لینا، ان باتوں سے نہایت احتراز رہے۔ مزید فرماتے تھے، ہنسنا کم چاہیے، زیادہ ہنسی سے دل افسردہ ہو جاتا ہے۔ جو کام کرو اطمینان اور وقار کے ساتھ کرو۔ کوئی شخص جب تک سامنے سے نہ پکارے کبھی جواب نہ دو، کیونکہ پیچھے سے پکارنا جانوروں کے لیے مخصوص ہے۔ راستہ چلو تو دائیں بائیں نہ دیکھو۔ کوئی چیز خریدنی ہو تو خود بازار نہ جاؤ، بلکہ نوکر بھیج کر منگوا لو۔ خانگی کاروبار دیانتدار نوکروں کے ہاتھ میں چھوڑ دینا چاہیے کہ تم کو اپنے مشاغل کے لیے کافی وقت اور فرصت ہاتھ آئے۔ ہر بات سے بے پرواہی اور بے نیازی ظاہر ہو اور فقر کی حالت میں بھی وہی استغنا قائم رہے۔ اس کے علاوہ آپ کے چند اقوال بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے، جس شخص کو علم نے معاصی اور فواحش سے ناباز رکھا تو اس سے زیادہ ضیاءکار کون ہوگا؟ جو شخص علم دین میں گفتگو کرے اور اس کو یہ خیال نہ ہو کہ ان باتوں کی باز پرس ہوگی
وہ مذہب اور خود اپنے نفس کی قدر نہیں جانتا۔ اگر علماء خدا کے دوست نہیں ہیں تو عالم میں خدا کا کوئی دوست نہیں۔ جو شخص قبل از وقت ریاست کی تمنا کرتا ہے ذلیل ہوتا ہے، اور جو شخص علم دین کو دنیا کے لیے سیکھتا ہے علم اس کے دل میں جگہ نہیں پکڑتا۔ سب سے بڑی عبادت ایمان اور سب سے بڑا گناہ کفر ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، فقہ کے حاصل کرنے میں کیا چیز معین ہو سکتی ہے؟ امام صاحب نے فرمایا، دل جمعی۔ اس نے عرض کیا کہ دل جمعی کیوں کر حاصل ہو؟ ارشاد ہوا کہ تعلقات کم کیے جائیں۔ پوچھا، تعلقات کیوں کر کم ہوں؟ جواب دیا کہ انسان ضروری چیزیں لے لے اور غیر ضروری چھوڑ دے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص مجلس میں ایسی حالت میں حاضر ہو کہ اس کی طبیعت بوجھل ہو تو اس نے فقہ اور اہل فقہ کے مراتب کو نہیں پہچانا۔ عبداللہ بن مبارک سے روایت ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، جب عورت اپنی جگہ سے اٹھے تو تم اس کی جگہ پر اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک وہ جگہ ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم بن ادہم سے فرمایا کہ ابراہیم، تم کو اچھی عبادت کی توفیق دے دی گئی ہے، مناسب ہے کہ علم کی طرف توجہ رہے، اس لیے کہ علم عبادت کی جڑ ہے اور اسی سے کام بنتا ہے۔ ابو رجا ہروی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص حدیث سیکھتا ہے اور اس سے استنباط مسائل نہیں کرتا، وہ ایک عطار ہے جس کے پاس دوائیں ہیں لیکن یہ نہیں جانتا کہ کون کس مرض کے لیے ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا، جو شخص علم کا ذوق نہیں رکھتا اس کے آگے علمی گفتگو کرنی اس کو اذیت دینی ہے۔